ارکان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا، سوائے لوط کے گھر والوں کے ہم نے انہیں پچھلے پہر بچا لیا، اپنے پاس کی نعمت فرما کر ہم یوں ہی صلہ دیتے ہیں اسے جو شکر کرے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں رسولوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر ایک پتھراؤ بھیجا، سوائے لوط کے گھر والوں کے ہم نے انہیں رات کے آخری پہر بچا لیا، اپنے پاس سے احسان فرما کر ہم یوں ہی شکر کرنے والوں کو صلہ دیتے ہیں۔ کذبت قوم لوط بالنذر۔ لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا حال بیان فرمایا گیا کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا انکار کر کے سب رسولوں کو جھٹلایا، کیونکہ ایک نبی کا انکار کرنا گویا تمام پیغمبروں کا انکار ہے۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے ان پر ایک پتھراؤ بھیجا۔ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب اور ان کی ہلاکت کے بارے میں بتایا گیا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلانے اور ان کا ذکر کرنے کی سزا میں ہم نے ان لوگوں پر چھوٹے چھوٹے سنگریزے برسائے، اور ہم نے اپنے پاس سے احسان فرما کر حضرت لوط علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا اور انہیں صبح ہونے سے پہلے بچا لیا۔ اور یہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی خصوصیت نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہر بندے کو یوں ہی صلہ دیتے ہیں کہ انہیں مشرکین کے ساتھ عذاب نہیں دیتے۔ یاد رہے کہ شکر گزار بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت کرے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اور ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں میٹ دیں، فرمایا چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرامین میں شک کیا، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا اور فرمایا میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرامین کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور بے شک اس نے ہماری گرفت سے ڈرایا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری گرفت اور ہمارے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا اور ان کی تصدیق کرنے کے بجائے انہیں جھٹلانے لگے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا۔
اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے انہیں ان کے معزز مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے اور اپنے مہمانوں کے درمیان دخل اندازی نہ کریں اور انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ بات فاسد نیت اور خبیث ارادے سے کہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان فرشتے تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے اور گھر میں آنے دیجئے۔ جیسے ہی وہ گھر آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دستک دی تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور ان کی آنکھیں ایسی ناپیدا ہو گئیں کہ ان کا نشان بھی باقی نہ رہا اور چہرے سپاٹ ہو گئے۔ وہ لوگ حیرت زدہ مارے مارے پھرتے تھے اور دروازہ ان کے ہاتھ نہ آتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان سے ارشاد فرمایا کہ میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو جو تمہیں حضرت لوط علیہ السلام نے سنائے تھے۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک صبح تڑکے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا تو چکھو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا تو میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اور بے شک صبح سویرے ان پر آیا۔ ارشاد فرمایا بے شک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر صبح سویرے ٹھہرنے والا عذاب آیا جو کہ آخرت تک باقی رہے گا۔ مراد یہ ہے کہ دنیاوی عذاب برزخی عذاب سے اور برزخی عذاب اخروی عذاب سے ملا ہوا ہے، لہذا نفس عذاب دائمی اور قائم ہے۔ اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر عذاب قبر حق نہ ہو تو ان کا عذاب مستقر یعنی ٹھہرنے والا نہیں رہتا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو۔ دوسری بار یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ ان پر عذاب 2 مرتبہ نازل ہوا تھا۔ پہلا عذاب خاص ان لوگوں پر ہوا تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تھے، اور دوسرا عذاب سب کو عام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔